www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشر المؤمن. رواہ مسلم. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک انسان خیر کا عمل کرتا ہے اور بعد میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ کیا ریاکاری میں داخل ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، یہ مومن کو جلدی ملنے والی بشارت ہے، چونکہ یہ جو اسباق اور جو روایتیں چل رہی ہے ان روایتوں کا تعلق اصلاح قلب سے، دل کی اصلاح کے ساتھ، اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اہتمام بدن کو سجانے کا نہیں فرمایا، اتنا اہتمام دل کو سجانے کا فرمایا۔ انسان کا جسم جو ہے وہ تو جس طرح بھی چاہے زندگی گزار لیتا ہے، موتا جوتا پہن کر بھی زندگی گزر جاتی ہے، اسی طرح موتا جوتا کھا کر بھی زندگی گزر جاتی ہے، انسان چٹنی روٹی کھا کر بھی زندگی گزار دیتا ہے، چھوٹے سے جھونپڑے میں بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ جسم کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے دل کا۔ اسی لیے حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ بخشش اس کی ہوگی جو قلب سلیم لے کر آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر کے جو آئے گا اللہ کے دربار میں، حق تعالی کے وہاں اسی کی بخشش ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ فرمایا کہ تمہارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، جب وہ درست چلتا ہے تو پورا بدن درست چلتا ہے، اور جب وہ غلط چلتا ہے تو پورا بدن غلط چلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو امیر بنایا، بادشاہ بنایا، اور بادشاہ کی درستگی سے رعایا درست، اور بادشاہ جب غلط چلتا ہے تو رعایا بھی غلط چلتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہمارے ملک میں کافی چوریاں ہوتی ہیں، حکومتی سطح پر بھی، تاجرانہ اعتبار سے بھی مختلف انداز سے چوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ملک کے حکمرانوں میں چوری ہوگی تو رعایا میں چوری آئے گی۔ وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی کہیں کہ ہم صاف ستھرے ہیں، لیکن ان کی اپنی چوری جو ہے وہ رعایا میں منتقل ہوتی ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو جسم بگڑتا ہے، اور جب دل صحیح چلتا ہے تو جسم بھی صحیح چلتا ہے۔ اگر دل میں خیالات اچھے ہیں تو میں کبھی بھی کسی کے باب میں غلط نہیں سوچوں گا، بلکہ مجھے رحم آئے گا، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ اور جب اندر کا بگاڑ ہوتا ہے تو پھر میری سوچ بدل جاتی ہے، پھر میں غلط سوچ پر لگ جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیارا جملہ جو امام مسلم نے نقل فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ،
ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، 70 سے زائد یہ ایمان کے بھاگ ہیں۔ نماز ایک شعبہ، زکوٰۃ ایک شعبہ، حج ایک شعبہ، اچھے اخلاق شعبہ، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ایک شعبہ، تو 70 سے زائد ایمان کے شعبے ہیں۔ جو انسان ان تمام بھاگ کو، تمام شعبوں کو اپنے اندر لیتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور جو اس کو نہیں لیتا اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 شعبوں کو ذکر فرمایا افضلها لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ایمان سب سے افضل شعبہ ہے۔ جس انسان کے پاس ایمان ہے، ساری کائنات کی دولت نہ ہو لیکن ایمان ہے تو وہ مالدار ہے، اور ساری کائنات کی دولت موجود ہے، ایمان نہیں ہے تو وہ سب سے بڑا غریب انسان ہے۔ کیا وہ روایت آپ نے نہیں سنی کہ قیامت کے دن ایک آدمی عبادتوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، نہ معلوم کتنی عبادتوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق بھی باقی ہوں گے۔ کسی کا حق ہوگا کہ اس کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق ہوگا کہ اس کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق ہوگا کہ اس کا پیسہ باقی ہوگا، کسی کا حق ہوگا کہ اس کی عزت لوٹی ہوگی۔ یہ مختلف حقوق لوگوں کے ہوں گے۔ وہ آئیں گے اللہ کے پاس اور کہیں گے رب کریم اس نے ہماری عزت پامال کی تھی۔ میں نے ابھی پرسوں ہی بیان میں ایک جگہ کہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے خود میری نظروں سے نبی کو دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، انک اعظم، تیری عزت بہت زیادہ، تیرا احترام بہت زیادہ، اے کعبۃ اللہ تیرے احترام کا کیا کہنا، تیری عزت کا کیا کہنا، بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سن لے کعبہ، مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ نبی نے قسم کھا کر فرمایا، سن لے کعبہ، مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ واقعتاً یہ بات ہے، حق تعالی نے ایمان والے کو جو بنایا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، تو وہ قیامت میں عزت والا آئے گا میری عزت لی، پیسے والا آئے گا میرے پیسے باقی ہیں، میری غیبت کی تھی، مجھ پر الزام لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا، سارے لوگوں کو اس کا ثواب دے دیا جائے گا، اس کے ڈھیر ساری نیکیاں سب لے جائیں گی، اب بھی لوگ آتے رہیں گے۔ اللہ کہے گا اس کے پاس تو اب کچھ نہیں رہا ہے، سارا ثواب اس کا ختم ہو گیا۔ تو اللہ معاف کر سکتا ہے اپنے حق کو، بندہ معاف نہیں کرے گا، بندہ معاف نہیں کرے گا۔ بندہ تو بہت دور کی بات، میرے بھائیوں، بیوی شوہر کو معاف نہیں کرے گی، جس کے لیے اپنی جان ہم دیتے ہیں نا، اور شوہر بیوی کو معاف نہیں کرے گا، اولاد باپ کو نہیں اور باپ اولاد کو نہیں، اس لیے کہ وہ منظر ہی ایسا ہوگا، وہ مقام ایسا ہوگا جہاں ہر ایک کی چاہت یہ ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار کا حال یہ ہوگا کہ اے اللہ، فدیے میں، بدلے میں میں میری ساری دولت تجھے دے دوں، اور صرف دولت نہیں، فدیے میں میری اولاد میں تجھے دے دوں، تو میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، مجھے نجات دے دے۔ آپ انداز لگائیں کہ جو اپنی اولاد کے لیے مر جاتا ہے دنیا میں، اس کے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، وہ اس کے لیے لڑ پڑتا ہے، وہ اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اس اولاد کو قیامت میں وہ جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
اس بیوی کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو وہ تو منظر ہی ایسا ہوگا، کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ ہی رحمان و رحیم ہوگا جو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا۔ یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے، اس کے حقوق کا مسئلہ ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے باب میں تو اللہ کا یہی فیصلہ ہوگا، اگر یہ معاف کرے تو میں معاف کروں، یہ نہیں کرتا ہے تو میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال لوگ آتے جائیں گے، حق تعالی جل شانہ کہیں گے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب تقسیم کر چکا، اس کے پاس ثواب ہے ہی نہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں ہمارا حق چاہیے، تو حق تعالی جل شانہ فرمائیں گے کہ اچھا تمہارے گناہ اس پر ڈال دو، تمہارا حق باقی ہے، اس کے پاس تو ثواب ہے نہیں، تو اب تمہارے گناہ اس پر ڈالو۔ تو کوئی اپنے زنا کو اس پر ڈالے گا، اور کوئی اپنی چوری کو اس پر ڈالے گا، اور کوئی اپنے کون سے گناہ کو اس پر ڈالے گا۔ اللہ اکبر! جس نے پوری زندگی چوری نہیں کی، جس نے پوری زندگی زنا نہیں کیا، جس نے پوری زندگی ایسے کام نہیں کیے، وہ دوسروں کے گناہوں کو سر پر لے کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کا سب سے غریب آدمی یہ ہے، سب سے غریب آدمی۔ جہاں ایمان کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وہ ہمیشہ کی، لامحدود، کوئی نکلنے کا مسئلہ ہی نہیں، ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہو۔ جہنم سے، آگ سے نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اب آپ انداز لگائیں کہ آپ کو یوں کہا جائے کہ 10 سال کی سزا، تو کم سے کم امید تو ہوتی ہے 10 سال کے بعد تو نکلیں گے، 15 سال کے بعد تو نکلیں گے۔ اور اگر یوں کہہ دیا گیا کہ آپ کی عمر 500 سال کی ہے اور آپ کو 500 سال اندر رہنا ہے، اب نہیں نکلنا ہے، تو بتائیے کیا حاصل؟ یوں کہہ دیا گیا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، کیا وہ خوفناک منظر ہوگا جب بغیر ایمان کے حق تعالی جل شانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے فیصلے کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ چچا ابو طالب نے آپ کی بہت خدمت کی، ابو طالب نے نبی کی بہت، اس میں کوئی شک نہیں، بہت، اور حضرت کی تمنا تھی کہ میرا چچا ایمان لے آئے، اس لیے فرمایا ابا جی، چچا یا عمے کلمہ پڑھ لو، میں قیامت میں تمہاری گواہی دے دوں گا، میرے لیے بہانہ بن جائے گا آپ کی سفارش کا، آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ لیکن ابو طالب نے جو جملہ کہا، میں جانتا ہوں کہ بھتیجے تو سچا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ابو طالب نے کہا میں آر کو نار پر ترجیح دیتا ہوں، یعنی ناک میری باقی رکھتا ہوں آگ کے مقابلے میں، آگ میں جاؤں گا لیکن اپنی ناک نیچی نہیں ہونے دیتا، بس میں مرتا ہوں ملت ابی، میرے باپ کے مذہب پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے محبت تھی، مسلم شریف، بخاری شریف، مسلم شریف میں روایت ہے، جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے گا میں میرے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اللہ نے منع کیا کہ کفر والوں کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، جو کفر پر مرے ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں۔ حضرت نے پھر دعا بند کر دی۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا نے اتنی خدمت کی، قیامت میں کیا صلہ ملے گا؟ تو فرمایا میرے چچا کو صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ فرمایا اگر خدمت نہ کی ہوتی تو حضرت فرماتے ہیں میری خدمت نہ کی ہوتی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دیے گئے ہوتے، لیکن میری خدمت کے صدقے میں صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ تو بھائیوں، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، آپ اس دولت کو معمولی نہ سمجھو۔
ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی قدر کرنے والے بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے. بخاری شریف میں ایک تابعی کا جملہ ہے بہت عجیب. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ ایک تابعی نے تقریر فرمائی جو تابعی تھی اور اس میں فرمایا کہ عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کام کرو جو شریعت نے بتائے. تو وہ ایک سر پھرا کوئی بیٹھا ہوا تھا ہمارے جیسا، اس نے یوں کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس لا الہ الا اللہ موجود ہے، یعنی میں کلمے والا ہوں، لا الہ الا اللہ میرے پاس موجود ہے. تو جب لا الہ الا اللہ ہے، ایمان ہے، تو یقیناً جنت میں چلا ہی جاؤں گا. اب اعمال کی کیا ضرورت رہی؟ یہ اس آدمی نے تقریر کی تو بہت پیارا جواب دیا ان تابعین نے. فرمایا دیکھو جو چابی ہوتی ہے اس چابی کے نیچے دانت ہوتے ہیں، وہ دندانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں تو ہی جا کر کے چابی تالا کھلتا ہے، اور نیچے دانت نہیں ہوتے تو تالا نہیں کھلتا. فرمایا لا الہ الا اللہ چابی ہے اور اعمال اس کے دندانے ہیں. جب تک یہ اعمال نہیں ہوں گے تم جنت کو کھول نہیں پاؤ گے. اس لیے اعمال کی ضرورت ہے. تو ایمان جو ہے نا بہت اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس سے بڑھ کر دولت ہمارے پاس نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں ایمان کی قدر کر کے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے. جو ایمان کے تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جو ایمان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو افضلها لا الہ الا اللہ. پھر لا الہ الا اللہ جو ہے نا جب انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بہت آسان ہے. وہ ایک شاعر نے بہت پیاری بات کہی. شاعر کہتا ہے اپنے شعر کے اندر چوں بگویم لا الہ چوں بگویم مسلمانم. جب میں اپنے آپ کو میں مسلمان کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں جانتا ہوں کہ اس کی تکالیف کیا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد کیا مشقتیں مجھ کو اٹھانی پڑے گی. مشقت کچھ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، خواہشات سے بچانا. یہ ہے. اس کو لوگ مشقت کہتے ہیں. میرے بھائیوں یہ مشقت نہیں ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. فرمایا اے لوگوں خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا. خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا. خواہشات ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گی اور گناہ ہمیشہ تمہارے نام اعمال میں باقی رہ جائے گا. اس لیے خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا یہ تو ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گا، گناہ ہمیشہ رہ جائے گا. اور مصیبت کی بنیاد پر، تکلیفوں کی بنیاد پر عبادت کو نہ چھوڑنا. مصیبت وقتی ہے، ختم ہو جائے گی، عبادت ہمیشہ تیرے نام اعمال میں باقی رہ جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کریں اور مصیبت کی بنیاد پر، تکلیفوں کی بنیاد پر، بیماری ہے، بخار ہے یا دکان نہیں چل رہی ہے یا کوئی غم کا مسئلہ پیش آ گیا، اس کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کو نہ چھوڑیں. یہ مصیبت کل ختم ہو جائے گی اور عبادت ہمیشہ ہمارے نام اعمال میں باقی رہے گی. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. آج ہم معمولی باتوں کی بنیاد پر عبادتوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل کو بنانے کے لیے، دل کو سجانے کے لیے بہت کچھ باتیں
ہمیں ارشاد فرمائی تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے ہمارا دل بن جائے، قلب سلیم ہو جائے، صاف ستھرا دل بن جائے اور اللہ کو دکھانے کے قابل بن جائے، ایک آئینہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دل صاف ستھرا ہوتا ہے، جو کینہ سے، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے پاک، اللہ کی یادوں سے بھرا ہوا اور رسول کی محبت سے بھرا ہوا، تو وہ دل آئینہ ہوتا ہے۔ اور آپ آئینے میں دیکھو تو اس صورت میں آپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ اس دل کے اندر سامنے والے کو دکھا دیا کرتے ہیں کہ یہ کیا نیت لے کر آیا ہے، اس کی کیا سوچ ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ آنکھیں کیا کر رہی ہے۔ اسی کو بزرگان دین فرماتے ہیں کشف ہو گیا۔ یہ کشف کیا ہے؟ اس کا صاف ستھرا دل ہے، جس دل کے اوپر میری کیفیت کھل گئی۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب محنت کے لیے دعوت میں نکلتے، تبلیغ میں نکلتے، اور جب واپس آتے اور اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس جب جاتے تھے تو پہلے 3 دن کا اعتکاف کرتے، بعض قول کے مطابق 1 دن کا اعتکاف کرتے، اور اعتکاف کر کے پھر اپنے پیر و مرشد کو ملنے جاتے، اور اس 24 گھنٹے کے اعتکاف میں اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ میں یہ جماعت میں گیا تھا اور لوگوں کی بری بھلی بہت سنی ہے، اور اس کی بنیاد پر میرے دل کے اوپر کچھ غین آ گیا، کچھ غبار آ گیا، کچھ طرح طرح کی باتیں آ گئی۔ اے اللہ میرے شیخ پر منکشف نہ کرنا، کھولنا مت، اس لیے کہ اگر کھل گیا اور میرا گندا دل ان کے سامنے آ گیا تو میں ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، صاف ستھرا دل ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دل کو بنانے کے لیے بہت آسان ہے کسی پر اشکال کر دینا، سوال کر دینا، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کے خلاف بول دینا بہت آسان ہے، لیکن کوئی تعمیری کام کرنا یعنی خیر کا کام کرنا یہ مشکل ہے۔ اللہ ہمیں تعمیری کام کرنے والے بنائے اور تخریبی کام سے، جس سے خرابیاں پیدا ہو، جس سے غلط باتیں پیدا ہو، غلط راستے پیدا ہو، اللہ تعالیٰ تخریبی کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ غرور سے، کبر سے، تکبر سے، برائیوں سے، شان شوکت بتانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو روایت ابھی پڑھی گئی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، خیر تو ایمان پر مجھے بات یاد آ گئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضل شعبہ، افضل حصہ، افضل بھاگ، سب سے اونچا ایمان کا ٹاپ لیول کا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، ایمان ہے، یہ سب سے اونچا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا شعبہ، ادنا بھاگ ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ آپ نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، یہ بھی ایمان کا شعبہ۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے، کیلے کا چھلکا پڑا تھا، آپ نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، کوئی پتھر پڑا تھا، آپ نے اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ نسائی شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، 3 مرتبہ، اور صف ثانی میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، پیچھلوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ اس سے انداز لگاؤ کہ صف اول کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک طرف یہ فضیلت لے لو، دوسری طرف جس نبی نے صف اول کی فضیلت کو بیان فرمایا وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ صف اول میں تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی تھی تو تم نے صف اول میں تکلیف سے بچانے کے لیے دوسری صف میں چلے گئے۔ کنز العمال کی روایت ہے،
تم دوسری صف میں چلے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہو اجران، اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ جو نبی صف اول کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے، مثلا جگہ کم تھی اور آپ کے کھڑے رہنے سے دوسروں کو نماز میں کھڑے رہنے میں تکلیف تھی، تو آپ دوسری صف میں چلے گئے پہلی صف کو چھوڑ کر، فرمایا اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، صف اول کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور تکلیف سے بچانے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ شریعت نے کتنا لحاظ کیا کہ کسی کو تکلیف سے بچاؤ۔ اسی طرح میرے صف اول میں کھڑے رہنے سے اور کوئی بات تھی، کسی کو میری وجہ سے تکلیف تھی، میں پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف سے بچانا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا کہ لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، ایمان پر بھی، اماطۃ الاذی عن الطریق پر بھی، حتیٰ کہ اگر دیوار ہے، میری اور بازو والے کی مشترک دیوار ہے، فرمایا دیوار میں جب بازو والا بھی شریک ہے، پارٹنر ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے، تو تم اب اس دیوار کے اندر اس کی اجازت کے بغیر کھیلے نہ لگانا، اور لگاؤ تو اس طرح لگانا کہ دیوار خراب نہ ہو۔ اتنی تاکید فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر۔ مجھے واقعہ یاد آیا کہ خیبر کے اندر ایک غلام تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جب خیبر میں پہنچے ہیں تو اس نے کہا لاؤ میں دیکھو مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں تھا کہ بادشاہ بہت بڑا ہوگا اور سنگ مرمر بھی ہوں گے اور بہترین قالین بھی ہو۔ وہ جب گیا تو حضرت تو معمولی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے اور اینٹ نیچے رکھی ہوئی تھی۔ وہ آیا اور اس کے بعد کہا تم کیوں آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے جو تقریر کی وہاں اس غلام کے سامنے، اس سے یہ کہا ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لینے آئے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے بندوں کی غلامی سے نکلو، یہ معبود، یہ معبود، یہ معبود، یہ معبود، یہ دیوی، یہ دیوی، یہ بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ کہا اچھا اگر میں نے قبول کر لیا آپ کی بات کو تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے بھائی ہوں گے اور تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا آپ یقین دلاتے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں گواہ ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام کے پاس، ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس یہ میرے آقا یہودی کی بکریاں بھی بہت ساری ہے، میں اس کو بھی لے لیتا ہوں، کام آ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا تیرا ایمان منظور ہے، تیرا مال منظور نہیں، یہ واپس کر کے آ۔ آج کون ہوگا کہ دشمن کا مال سامنے آوے اور اس کو یوں کہیں کہ جا واپس کر دے؟ نبی تھے وہ، فرمایا یہ واپس کر، ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ مال واپس کر کے آیا اور اس کے بعد حضرت سے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا نہ ابھی نماز کا وقت ہے، نہ رمضان ہے، کچھ نہیں، بس یہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں، تو بھی جا۔ کہا اگر کیا ملے گا؟ فرمایا مر گیا شہید ہوگا، زندہ رہ گیا اللہ مال غنیمت دے گا۔ وہ گیا، شام میں جب لاشیں دیکھی گئی تو ایک اجنبی لاش پڑی ہوئی تھی۔ صحابہ کہہ رہے تھے یہ کوئی اجنبی آدمی۔ حضرت نے جب اس کو دیکھا تو حضرت مسکرائے اور فرمایا یہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ حج کیا، کچھ بھی نہیں، صبح کلمہ پڑھا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ کلمے کی طاقت بڑی زبردست ہے، یہ کلمے کی طاقت۔ میرے بھائیوں اپنے ایمان کی قدر کرو جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے والے بنائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، وادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، اور اس سب سے لو بھاگ جو ہے، نچلا بھاگ جو ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور
تیسرا شعبہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ جب انسان کے پاس حیا نہیں ہوتی ہے تو وہ روڈ پر کھڑے ہو کر گناہ کرے گا، وہاں باہر کھڑے رہ کر، اور یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میرا باپ مجھ کو دیکھ، میری ماں مجھ کو دیکھ رہی، میرا بھائی مجھ کو دیکھ، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی، بس وہ کھلے عام گناہ کرے گا۔ والحیاء ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابی دو بھائی تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس پر؟ اس پر ڈانٹ رہے تھے کہ اس کے پیسے باقی ہے اور یہ مانگتا نہیں ہے، تو اس پر کہہ رہا تھا کہ اتنی حیا کیوں کرتا ہے کہ اپنا بھی حق نہیں مانگتا، تیرے پیسے باقی ہے تو مانگ، اتنی حیا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ جملہ سنا تو بڑے بھائی کو اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اس کے پاس حیا رہنے دے، بہت بہت تو اتنا ہوگا کہ یہ حیا کی وجہ سے اپنا حق نہیں مانگتا ہے، لیکن اگر یہ بے حیا بن گیا تو نہ معلوم کتنے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، حیا رہنے دے۔ ایک واقعہ بدر یا احد کا ہے، مجھے تھوڑا سا اس میں برابر یاد نہیں کہ یہ بدر کا ہے یا احد کا، بہرحال ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کو پتا چلا کہ ان کا بچہ شہید ہو گیا، تو وہ عورت گئی دوڑی دوڑی، لیکن پورے نقاب کے ساتھ، پورے برقعے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ گئی، نقاب وقاب ہٹایا نہیں، برقع ہٹایا نہیں۔ حالانکہ مصیبت کے موقع پر ہماری عورتوں کا حال دیکھ لو، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو برقع بھی ختم، نقاب بھی ختم، پردہ بھی ختم، حتیٰ کہ بال بھی کھل جاتے ہیں، ایسا رونے میں پڑتی ہے کہ بال وال بھی کھل جاتے ہیں۔ وہ پورے نقاب کے ساتھ گئی اور وہاں پہنچی، اپنے بچے کو دیکھا۔ کسی نے کہا کہ اس صدمے کے اندر، اس غم کے اندر بھی تو اتنی پابندی کے ساتھ آئی کہ نقاب اور پردہ سب کچھ ہے، تو اس عورت کا جواب سنو، میرا بیٹا مر گیا ہے، میری حیا نہیں مری، میرا بیٹا مرا، میری حیا نہیں مری، میرے نبی نے جو حیا مجھ کو دی ہے وہ تھوڑے ہی مر گئے۔ میرے بھائیوں، غم کی وجہ سے ہماری شریعت تھوڑے ہی ہم چھوڑ بیٹھیں گے، مصیبتیں تو ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی وجہ سے ہم اپنی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی، حالات آئے، کیسے غموم، کیسے حالات ہم میں سے کسی پر نہیں۔ کیا میرے آپ کے خلاف کوئی مارنے کا پلان بنایا گیا؟ حضرت کے خلاف مارنے کا پلان بنایا گیا۔ کیا میرا اور آپ کا کوئی بائیکاٹ ہوا؟ حضرت کے ساتھ بائیکاٹ ہوا۔ کیا 2 سال تک اب ہم نے کبھی درختوں کے پتے کھائے ہیں؟ اللہ کے نبی 2 سال تک پتے کھاتے رہے۔ اپنے مکان میں قید رہنے کا وقت آیا، مکے کی گلیوں میں چل نہیں سکتے تھے، قدم قدم پر آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ان حالات کو ایک طرف رکھے اور اس کے ساتھ نبی کی شریعت کہ آپ اللہ کے قوانین کے کتنے پابند تھے، وقت پر نماز، وقت پر یادیں، اللہ کی دعائیں، تلاوت قرآن، یہ ساری باتیں موجود تھی۔ یہ بتا رہا ہے کہ غم آتے ہیں لیکن غم میں ہمیں اپنی شریعت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بنیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دلوں کو سجانے کے لیے، بنانے کے لیے ہمیں بہت ساری باتیں ذکر فرمائی۔ اسی میں ایک بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت ایک سوال ہے میرا کہ ایک آدمی خیر کا کوئی کام کر رہا ہے، یعمل العمل من الخیر، خیر کا کوئی کام کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے اور کچھ کام کر رہا ہے، خیر کا کوئی کام کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے دل میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، وہ 100% اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، 100%، لیکن اس کے کرنے کے موقع پر کسی آدمی نے دیکھا اس کو اور وہ آدمی اس کی تعریف کرنے لگ گیا۔ مثلا آپ تو اخلاص سے کام کر رہے تھے لیکن کسی نے دیکھا آپ کو
تو آپ کہنے لگے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اس کی تعریف کی. تو اللہ کے نبی میری تو نیت خیر کی تھی، اچھا کام اللہ کے لیے، لیکن دیکھنے والا میری تعریف کرنے لگا تو کیا یہ بھی ریاکاری ہوگی؟ ہائے ہائے، صحابہ نے سوال کر کے ہمارے لیے مسئلہ کھول دیا، راستہ کھول دیا. کیا یہ بھی ریاکاری ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن. نہیں نہیں نہیں، یہ ریاکاری نہیں، بلکہ یہ تو اس نیک کام کرنے والے کو جلدی سے دنیا میں نیک کام کی بشارت مل گئی. کسی کا تعریف کرنا یہ گویا کہ آپ کو بشارت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے آپ کے اس کام کے اوپر، تبھی تو وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے. فرمایا یہ ریاکاری میں داخل نہیں. ریاکاری تو یہ ہے کہ خود آپ کی نیت ہو غلط دکھلاوے کی یا لوگوں کو سنانے کی، آپ کی اپنی نیت ہو تو ریاکاری ہے. باقی آپ اخلاص سے کام کر رہے تھے، کسی نے دیکھ کر آپ کی تعریف کر دی تو یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہوگا. اگلی جو روایات ہے ان روایات کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ذکر فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری کمر میں بہت درد ہے لیکن پھر بھی میں کسی طرح آ گیا، پھر یہاں ڈاکٹر کو بھی بتایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے، آپ لوگوں کو بھی شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ابھی سیلاب پالنپور کے علاقے میں جو آیا ہوا ہے بہت زیادہ، تو ادھر کچھ علماء کام کر رہے ہیں. کاٹھیاوار سے مفتی حنیف صاحب جو دارالعلوم سیدوکر کے محتمم بھی ہے، ناظم بھی ہے، ویراول کے قریب جو سیدوکر، وہ الحمدللہ اپنی پوری ٹیم لے کر کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں. رادھن پور کے علاقے میں کافی تعداد میں تباہی مچی ہوئی ہے، اور اسی طرح دھانیرا کے علاقے میں مفتی عبدالقیوم صاحب احمد آباد والے، وہ ماشاءاللہ خوب کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے تعاون کریں. ایسے وقت میں پہلی بات تو دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ آباد فرما دے، اللہ ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. بھائی جس کی گزری جاتی ہے اسے ہی پتہ چلتا ہے. ہم تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس کی گزری جاتی ہے نا اسی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا گزرتی ہے اس پر. وہ کبھی جس نے زکوٰۃ نہ کھائی ہو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو جن حالت میں وہ دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے رونا اس کو آتا ہے کہ کیا ہو گیا. بہرحال ایسے وقت میں پہلے تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ان لوگوں کو دوبارہ آباد فرما دے، اور جن کی موت ہوئی ہے اور ان کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا ہو، اور اللہ اس طرح کے حالات سے ہم سب کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. تو میں نے یہاں ہمارے اسماعیل بھائی ہے، اختر بھائی ہے، اسماعیل جانو، اختر بھائی، یہ لوگ، میں نے کہا کہ آپ یہاں ذمہ دار بنے تو ان لوگوں کو جمع کرا دیں تاکہ جو کام وہاں کر رہے ہیں ہم ان کو پہنچا دیں تو وہ لوگ اور وسیع طریق پر اچھے پیمانے پر وہاں کام کر سکے. اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب عبدالحمید عبدالغفار صاحب کئی دن سے بے ہوشی کی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مخزومين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم ارحم على امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على النبي الكريم برحمته يا ارحم الراحمين. www.attableek.com, the reviver of